السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی بولتے ہیں جو وہی بولتی ہے۔ قول رسول ہے کہ جس نے جناب سیدہ کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ مسلمانوں میں نہ جانے کیوں یہ دوہرا معیار پایا جاتا ہے کہ یہ دین اسلام اور تاریخ کی صرف اسی بات پہ عمل کرتے ہیں، اسی بات کو نوٹ کرتے ہیں جو ان کے اپنے مسلک، اپنی سوچ اور اپنے عقیدہ کے مطابق ہو۔ مولا کے مدح خان بہت ہی پیارے انسان میثم عباس، جن کا ایک نوحہ لعنت پر دشمن سیدہ کو بین کروایا گیا۔ کس نے بین کروایا؟ یوٹیوب کے بقول ہماری حکومت نے بین کروایا۔ کیوں بین کروایا؟ کیونکہ یہ مسلمان امن پسند ہے، یہ انتشار نہیں چاہتا۔ تو پہلی بات، محمد والے محمد کے کسی بھی دشمن پہ لعنت کرنے سے آپ کے کس امن کو نقصان پہنچے گا؟ یا محمد والے محمد کے کسی بھی دشمن پہ تبرہ کرنے سے کس مسلمان کو تکلیف ہوگی؟ اگر محمد والے محمد کہ کسی بھی دشمن پہ لعنت کرنے سے کسی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ مسلمان محمد والے محمد کے کسی نہ کسی دشمن کو اپنا عزیز رکھتا ہے، جبکہ ہم لوگ محمد والے محمد کے کسی بھی دشمن کی عزت کرنا تو دور، ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کی یہ پابندیاں لگانے سے ہماری مجالس پہ، ہمارے جلوسوں پہ، ہمارے نوحوں پہ یہ پابندیاں لگانے سے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ آپ بھی بخوبی جانتے ہو کہ ہم لوگ کٹ سکتے ہیں لیکن جھک نہیں سکتے۔ محبت اہل بیت علیہم السلام پہ کسی بھی لحاظ سے ہم لوگ سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ امن پسندی کا دعویٰ کرتے ہو تم لوگ، مسلمان واقعی بہت امن پسند ہے۔ اسی امن پسندی کی وجہ سے ان کی تلواریں رقص کے کام آتی ہیں، اسی امن پسندی کی وجہ سے ان کے ہتھیار نمائش گاہ کی رونق بنے ہوئے ہیں، اسی امن پسندی کی وجہ سے یہ مظلوموں پہ ہوتا بے انتہا ظلم دیکھ کے بھی چپ ہیں۔ جہاد مسلمانوں کے ایمان کا حصہ ہے، لیکن مسلمان کہتا ہے ہم امن پسند ہیں، یہ انتشار نہیں چاہتے، اس لیے یہ مظلوم پہ ہوتا ہوا ظلم بھی چپ کر کے دیکھتے ہیں۔ یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ محمد والے محمد کے مقابلے میں جب بھی آیا مسلمان آیا، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ میں آگے بھی بتاتا رہوں گا، کیونکہ یہ مسلمان باز آنے والا نہیں۔ اور دنیا میں مسلمان کی رسوائی کی سب سے بڑی وجہ بھی یہ ہے کہ یہ محمد والے محمد سے بغض رکھتا ہے، اور جب بھی مقابلے میں آتا ہے محمد والے محمد کے مقابلے میں جب بھی آتا ہے مسلمان ہی آتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو اپنے باپ تلاش کرنے چاہیے، لیکن وہ ہمارے خلاف بولنے اور بکواس کرنے کے لیے مواد تلاش کرتے رہتے ہیں، جبکہ حقیقت میں انہیں اپنے باپ تلاش کرنے چاہیے۔ اور کچھ ایسے جاہل لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں شیعوں کا سانس لینا بھی دشوار کر دیں گے، اور ایسے بولتے ہیں جیسے ان کے باپ کا ملک ہے۔ تمہاری اتنی اوقات ہی نہیں ہے کہ تم ہمارے مقابلے میں آ سکو۔ حکومت کی جانب سے میثم عباس کے نوحے پر پابندی لگائی گئی، جبکہ حکومت کو چاہیے کہ ٹک ٹاک اور سنیک ویڈیو پہ جو ان لوگوں کی مائیں بہنیں مجرا کرتی پھر رہی ہیں، اور بھی بہت سی ہزاروں نہیں لاکھوں ایسی چیزیں ہیں جن پہ پابندیاں لگنی چاہیے، لیکن وہ چل رہی ہیں، ان پہ کسی مولوی کا فتویٰ بھی نہیں آتا، کسی کی غیرت بھی نہیں جاگتی کہ ان چیزوں کو بند کیا جائے۔ لیکن محمد والے محمد کے دشمنوں پہ لعنت کرنے سے ان مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، بلکہ ہمارے بھی بہت سے علماء اور ایون مجتہدین کے فتوے بھی آ چکے ہیں کہ کسی کے مقدسات کی توہین نہ کی جائے۔ تو سب سے پہلے محمد والے محمد کے کسی بھی دشمن کو اگر کوئی اپنے مقدسات میں شامل کرتا ہے، یعنی کہ ہمارے اپنے ملک میں ہی بہت سے یزید کے چاہنے والے حالیہ دنوں میں منظر عام پہ آئے ہیں، یعنی کہ وہ یزید کو اپنا عزیز رکھتے ہیں،
تو آپ کے ان فتووں اور ان سوچ کے مطابق تو ہم یزید کو بھی پھر برا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ وہ بھی لوگوں کے مقدسات میں شامل ہو رہا ہے۔ تو آپ کے لیے صاف اور آسان لفظوں میں ایک ہی بات ہے کہ ہم لوگوں کو ایسا امن، بلکہ ہم لوگوں کو ایسی زندگی ہی نہیں چاہیے جس میں محمد والے محمد کے کسی بھی دشمن کی عزت کرنی پڑے۔ ہم لوگ یہ کام نہیں کر سکتے۔ تم لوگوں کو تمہارا یہ امن اور تمہارے یہ فتوے مبارک ہوں، ہم لوگ ایسی کسی چیز پہ عمل نہیں کر سکتے جس میں محمد والے محمد کے دشمن کی عزت کرنا پڑے۔ اپنے مومنین بھائی کے بارے میں بھی بتاؤں گا، لیکن سب سے پہلے میں اپنے بارے میں بتا دوں کہ شاید ہی کوئی ایسا دن ہو کہ جس میں بلکہ میرے دن کا آغاز ہی ان چیزوں سے ہوتا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے ہر زندہ و مردہ دشمن پہ لعنت، مولا علی علیہ السلام کے قاتل پہ لعنت، شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کے قاتل پہ لعنت، پاک سیدہ کے دشمنوں پہ، پاک سیدہ کے قاتلوں پہ، پاک سیدہ کا حق کھانے والوں پہ لعنت بے شمار صبح شام۔ بلکہ ایسے بے شمار مومنین ہیں جن کے دن کا آغاز ہی اسی چیز سے ہوتا ہے، وہ دن کا آغاز ہی جناب سیدہ کے قاتلوں پہ لعنت کر کے کرتے ہیں۔ آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے آپ یوٹیوب سے نوحہ ڈیلیٹ کروا دیں گے، اور بھی آپ جو کچھ کر سکتے ہیں، جن چیزوں پہ پابندیاں لگا سکتے ہیں آپ لگا لیں گے، لیکن محمد والے محمد کے دشمن کے لیے جو نفرت ہمارے دلوں میں ہے اس کو کیسے نکالیں گے؟ ہمارے جسموں سے جان نکل سکتی ہے، لیکن ہمارے دلوں سے محمد والے محمد کے دشمنوں کے لیے نفرت کبھی نہیں نکل سکتی۔ تو بہتر یہ سب اوچھی حرکتیں کرنے سے باز آ جاؤ، ان سے آپ کو کچھ نہیں ملے گا، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن آپ اپنا ان حرکتوں کی وجہ سے آپ اپنا معیار اور اپنی سوچ ضرور ظاہر کر دیتے ہو۔ میں بھی آپ کو کتابوں کے حوالے دے سکتا ہوں، حدیثیں سنا سکتا ہوں، قرآن کی آیتیں بھی سنا سکتا ہوں، لیکن خدا کی قسم میں آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا، کیونکہ جو محمد والے محمد کے دشمنوں پہ لعنت کرنے سے جس کو تکلیف ہوتی ہو، جو محمد والے محمد کے دشمن کو اپنا عزیز رکھتا ہو، اس کے سامنے محمد والے محمد کی عظمت کو بیان کرنا یا کتابوں کے حوالے دینا میری سمجھ میں نہیں آتا، اور نہ آپ اس قابل اور نہ آپ کو ہی سمجھ آئے گا۔ میرے بہت سے ایسے مومنین بھائی بزرگ موجود ہیں جو آپ جیسے جاہلوں کو بھی علمی طریقے سے جواب بھی دیتے ہیں، اور کتابوں کے حوالے سب کچھ وہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے دلوں پہ لگے تالے کھول سکیں، لیکن نہیں کھلیں گے، کیونکہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ کچھ لوگوں پہ ہم نے ہدایت کے دروازے بند کر دیے ہیں۔ تو جس پہ اللہ نے ہدایت کے دروازے بند کر دی ہوں، اس سے میں یا کوئی بھی جو مرضی کر لے، وہ اس پہ ہدایت کے دروازے کبھی نہیں کھل سکتے۔ تو میں تو ہمیشہ آپ کو آپ کی زبان میں ہی سمجھاؤں گا، میں آپ کو کسی کتاب کا حوالہ بھی نہیں دوں گا۔ کتاب کا حوالہ پڑھے لکھے باشعور عقل مند انسان کو دیا جاتا ہے، یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اور میں آپ کو پڑھا لکھا سمجھتا ہی نہیں۔ محمد والے محمد سے بغض رکھنے والا سمجھدار کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے لیے یہی بہت بڑی مہربانی ہے ہماری کہ ہم آپ جیسے لوگوں سے بات کر لیتے ہیں، آپ کو جواب دے دیتے ہیں، کیونکہ محمد والے محمد کے بارے میں یا محمد والے محمد کے مقابلے میں جب بھی کوئی بھی آئے گا، کم از کم ہم جو کچھ کر سکتے ہیں، اگر بول سکتے ہیں تو ہم لوگ بولیں گے، کچھ کر سکتے ہیں تو ہم لوگ کچھ کریں گے۔ آپ کو آپ کی مرضیاں نہیں کرنے دیں گے۔ فی امان اللہ۔